یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے اور آخری لیکچر اس سب کا جو شاعری کی حقیقت، شبلی، نعمانی کا مضمون یا جو سبق اس میں ہے سیلبس میں 12ویں جماعت کی اس کتاب میں۔ ایک اور سوال، شبلی نے شاعری کی کیا تعریف کی ہے؟ جواب اس کا، شبلی کے نزدیک شاعری وہ کلام ہے جو انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے۔ شبلی کے نزدیک شاعری وہ کلام ہے جو انسانی جذبات پہ اثر انداز ہونا۔ جیسے آپ کوئی شعر سنتے ہیں یا شعر پڑھتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ میں وہ ابھر آتے ہیں جذبات کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا، یا جو ہماری تاریخ کے متعلق اقبال نے شعر کہے، یا آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ کروں۔ جب نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اقبال، تو وہ جذبات کو ابھارنا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ شبلی فرماتے ہیں کہ ایک عمدہ شعر میں بہت سی خوبیاں یا بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، اس میں وزن ہوتا ہے۔ عمدہ شعر میں وزن ضروری ہے، وزن موضوع جس کو کہتے ہیں وہ ضروری ہونا چاہیے شعر میں، تبھی وہ شعر کہلائے گا۔ محاکات ہوتی ہے، محاکات بھی ہونی چاہیے، جو ہم نے تعریف پڑھی محاکات کی، یعنی کسی چیز یا کسی حالت کی تصویر کھینچی جاتی ہے، خیال بندی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں تو شعر میں ہوتی ہیں، لیکن شاعری کے لیے ان سب چیزوں کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ تو یہ جو عمدہ شعر میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ اس میں ضروری، حالانکہ نثری شاعری میں وزن نہیں ہوتا ہے، لیکن دنیا کی بیشتر شاعری میں یا ابتدائی شاعری میں وزن ضروری ہے، موضوع کلام۔ تو نثری شاعری میں آپ کو نہیں ملے گا یہ، لیکن وزن بہرحال شاعری کے لیے ضروری۔ شبلی کے نزدیک ایک عمدہ شعر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تخیل اور محاکات ہو، تخیل اور محاکات بھی ہونا چاہیے۔ تخیل جو امیجنیشن کا استعمال، اور محاکات جو منظر کشی ہم نے پڑھا اس کی تعریف، کہ چیزوں کی منظر کشی کرنا یا اس جذبے کی یا جو بھی خیال، اس کو الفاظ کا جامع پہنانا، تو اسی کو کہتے ہیں محاکات۔ اور ایک سوال، شبلی کی چند اہم تصانیف کے نام لکھیے۔ جواب اس کا، مولانا شبلی نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن کا میں نے ذکر بھی کیا پچھلے سوالات میں کچھ۔ ان میں سے اہم یہ ہیں کچھ اہم سیرت سے متعلق: المامون، الفاروق، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم الکلام، شعر العجم، موازن انیس و دبیر، تنقید سے متعلق، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آخری تصنیف ہے جو وفات کے سبب ناتمام رہی، آخر ان کے لائق شاگرد سید سلیمان ندوی نے اسے مکمل کر دیا۔ تنقیدی صلاحیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تنقید عربی کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا ہے۔ کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا تنقید کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں اس کا مطلب کسی ادیب یا شاعر کے فن پارے کے حسن و قبح کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا مقام و مرتبہ متعین کرنا ہے۔ خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کر کے یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب نے موضوع کے لحاظ سے اپنی تخلیقی کاوش کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا۔ مختصراً فن تنقید وہ فن ہے جس میں کسی فنکار کے تخلیق کردہ ادب پارے پر اصول و ضوابط اور حق و انصاف سے بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ تو تبصرہ مختلف چیزیں، ہاں یہاں پہ انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ یہ وہ تبصرہ ہے جس میں قواعد و ضوابط جو فن تنقید کے ہیں، اور حق و انصاف بے لاگ تبصرہ، اس میں خامیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اور خوبیوں کا بھی۔ کسی بھی، جیسے آپ غالب پہ مضمون لکھیں گے اس میں خامیاں بھی کچھ ہوں گی، خوبیاں بھی اس شاعری میں، تو ان کا آپ ذکر کریں گے، اسی کو تنقید کہتے ہیں۔ یا پریم چند یا کسی ناولسٹ پہ، ناول نگار پہ اور حق و باطل، صحیح و غلط، اور اچھے اور برے کے مابین ذاتی نظریات و اعتقادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرق واضح کیا جاتا ہے۔ تو فرق واضح کیا جاتا ہے صحیح و غلط اور اچھے اور برے کے مابین ذاتی نظریات۔ تو مابین اس میں ذاتی نظریات نہیں ہونے چاہیے، یا ذاتی بغض یا آپ کو دشمنی ہے کسی کے ساتھ، تو آپ فضول میں وہ باتیں لکھیں گے جو اس میں ہے ہی نہیں، مطلب خامیاں نکالیں گے، یا خوبیاں اتنی ہوگی، مطلب آپ خوبیاں بھی گنائیں گے ذاتی بنیاد پہ کہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست ہے، تو آپ اس میں خوبیاں گنائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ
جو تنقید ہے اس میں وہ ضابطہ جو ہے اسی کے تحت آپ اس فن پارے کو پڑھیں گے اور اس پہ لکھیں گے. اس پرکھ تول کی بدولت قارئین میں ذوق سلیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو قارئین پھر سمجھ پاتے ہیں کہ اچھا فن پارہ کیا ہے. اس لیے ایک ناقد کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان پہچان کر سکے. اس کے اندر ادب کے حسن و قبح کو محسوس کرنے کا ذوق ہو. وہ ایک جراح کی طرح، جراح جیسے سرجن بولتے ہیں، جراح مطلب یہاں پہ جراح کی کسی ادب پارے کی جراحی کرے گا، اس کی سرجری کرے گا، ایک طرح سے آپریشن. اس کو وسیع ادبی ذخائر و ادب کے شاخہ نمونوں پر نظر ہو، اس کو وسیع یا اس کی نظر جو ہے سب بیشتر ادب پر ہو تاکہ وہ سمجھ سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور تنقیدی میدان میں اس کا مطالعہ بھی وسیع ہو، اور جس تنقید کو وہ اپنا رہا ہے اس پر اس کی نظر ہونی چاہیے، اور باقی تنقیدوں پر بھی، بالخصوص اس تنقید پر جس تنقید کے حوالے سے، جس تنقیدی نظریے کی بنیاد پر وہ اس کو پرکھ رہا ہے اس فن پارے کو، تو اس پہ نظر ہونی چاہیے. تو یہ کمپلیٹ ہوا یہاں پہ یہ لیسن. اگلے لیکچر میں ہم دوسرے کسی لیسن پہ آئیں گے، یا تو نثر میں ہوگا یا شاعری میں انشاءاللہ. شکریہ.